رات کا گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک ہی بات مشہور تھی کہ کالی سڑک پر رات کو سفر مت کرنا۔ یہ وہ سڑک تھی جہاں جو بھی گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ مگر دعا ایک بہادر اور ضدی لڑکی تھی، ان کہانیوں کو محض افواہ سمجھتی تھی۔ دعا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس روڈ پر سفر کر کے سب کو غلط ثابت کرے گی۔ دوستوں اور گھر والوں نے اسے روکا، مگر اس کی ضد کے آگے کسی کی نہ چلی۔ اس نے اپنی کار نکالی، موبائل کی ٹارچ کو چیک کیا اور گہرے اندھیرے میں نکل پڑی۔ جیسے ہی دعا خالی روڈ پر پہنچی، ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی آواز، نہ ہوا کی سرسراہٹ۔ اچانک کار کے ریڈیو سے ایک پراسرار سرگوشی سنائی دی، یہاں سے واپس چلی جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ دعا نے ریڈیو بند کر دیا، مگر اس کے دل میں پہلی بار ڈر نے جگہ بنائی۔ چند کلومیٹر کے بعد دعا نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی دعا نے بریک لگانے کی کوشش کی، بریک فیل ہو گئی اور گاڑی سایہ کے قریب پہنچ کر خود بخود رک گئی۔ وہ سایہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک لگ رہا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ دعا نے گاڑی سے نکل کر دیکھا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دعا کو گاڑی کے پاس ایک پرانا کاغذ ملا۔ اس پر لکھا تھا، یہ سڑک ان لوگوں کی قبروں پر بنی ہوئی ہے جنہیں بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ اب جو بھی یہاں آتا ہے وہ ان کی قید میں چلا جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہی دعا کے کانوں میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دعا نے فوراً گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن بند ہو چکا تھا۔ اچانک چاروں طرف سے سائے نمودار ہونے لگے اور وہ دعا کے قریب آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غصہ تھا اور آنکھوں میں خون جیسی سرخی تھی۔ دعا نے اپنی ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی، مجھے جانے دو۔ پھر اچانک دعا کو یاد آیا کہ اس کے بیگ میں ایک چھوٹا قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ قرآن پاک نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کی آواز گونجی، سائے چیخیں مارتے ہوئے غائب ہونے لگے اور سڑک پھر سے خاموش ہو گئی اور دعا کی گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ دعا جیسے ہی کالی سڑک سے نکلی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر گاؤں پہنچ کر اس نے سب کو بتایا کہ ڈر اور خوف اور جنات کے اس راستے کو صرف ایمان اور دعا سے شکست دی جا سکتی ہے۔